محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں 7 آیتوں کی الحمدللہ 7 آیتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 8 سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت تو الف لام میم ہے، جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا تعارف دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر قرآن کی تعریف کے اندر ہی ایمان والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیا۔ 4 آیتیں لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کا بیان کیا ہے جو جن کو ہدایت دیتا ہے، جو قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کون سے افراد کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اس طرح کا عنوان قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے بنیادی صفات بیان کر دیا کہ وہ اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا، ان پر منزل کتاب قرآن پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو سابقہ انبیاء پر کتب نازل ہوئے ان پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے اہل ایمان والوں کے صفات کو 4 آیتوں میں اختصار اور اجمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں ان الذین کفروا سے 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے متعلق بیان فرمایا۔ ایمان والوں سے متعلق 4 آیتیں، اور کفار کے لیے باضابطہ عنوان قائم کیا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، اس طرح سے عنوان قائم کیا، ڈائریکٹ ان سے متعلق بیان کیا۔ اور جو ایمان والے ہیں ان سے متعلق ڈائریکٹ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ ان الذین آمنوا اس طرح سے شروع نہیں کیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نہیں، بلکہ فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن متقیوں کو، تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے، کون؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی چادر میں لپیٹ کر دیا، یعنی کور جو ہے اس کو، یہ سایہ اور سرپرستی قرآن کی رکھی، قرآن کے بیان کے سرپرستی میں وہ، یعنی ایک مومن کا انٹروڈکشن اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ قرآن کیا، کہ مومن کا تعارف ہی وہ دیا ہے جس کو ہدایت ملتی ہے قرآن سے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے تعارف کے اندر ایمان والوں کا تعارف دیا، کفار کا ڈائریکٹ تعارف دے دیا۔ اس کے بعد اب جو بیان شروع ہو رہا ہے آج، وہ بیان ہے منافقین سے متعلق، اور یہ منافقین سے متعلق یہ جو بیان ہے، یہ کنٹینیو 13 آیتیں آ رہی ہے منافقین سے متعلق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایمان والوں کو 4 آیتوں میں بیان کیا، کفار کو 2 آیتوں میں بیان کیا، اور منافقین کو 13 آیتوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایمان کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ ایمان والوں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ دل سے وہ لوگ مانتے ہیں اور زبان سے بھی وہ اقرار کرتے ہیں، اور جو کفار کا مسئلہ رہتا ہے، کفار کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ دل سے نہیں مانتے ہیں، ہرگز نہیں مانتے، اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو ان کا معاملہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ ان کے برخلاف جب ہم منافقین کی طرف جاتے ہیں تو ان کا معاملہ واضح نہیں ہوتا۔ یہ دل سے تو مانتے نہیں ہیں، لیکن زبان سے مانتے کہتے ہیں، یہ زبان سے مانتے کہتے ہیں، تو یہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی سکونت جو ہے دنیا کے اندر، ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شمار، ان کی کاؤنٹنگ، ان کی گنتی جو ہے مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے سارے وہی احکام ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی کو منافق کہہ کے ایک الگ طبقہ نہیں مان سکتے، وہ مسلمانوں کا ہی حصہ ہوگا۔ جس کو منافق کہا جاتا ہے اس کو مسلمانوں کا ہی حصہ ماننا پڑے گا۔ وہ ہمارے صفوں میں آ کر نماز پڑھیں گے، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھیں گے، وہ ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ تو منافق کی الگ سے کوئی پہچان اس زمین پر ہونے والی نہیں۔ نفاق تو عمل قلب ہے، منافقت دل میں ہے۔ ہم کسی کو گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، ہم اس کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، منافقوں کی علامتیں ہیں، جو کہ اب قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر منافقوں کی علامتیں، ان کی بنیادیں وغیرہ یہ بھی ہم کو پتہ چلیں گی۔
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جگہ جگہ منافقین کے علامتیں بیان کیے ہیں۔ علامت سے کیا کہہ سکتے ہیں، غالب گمان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن ہم 100% نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے 100% کسی کے نفاق سے متعلق 100% اگر کوئی کہہ سکتا تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ 100% منافق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارا غالب گمان ہوگا، پہچان جاتے ہیں منافق، لیکن وہ غالب گمان ہوگا، وہ یقین نہیں ہوگا، وہ ظنی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آبزرویشن ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہم دل کے اندر تو جھانک نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو منافقین کا معاملہ رہتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگ کفار کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، کفار کے ساتھ رہیں گے اور دوزخ کے نچلے گڑھے میں رہیں گے۔ تو یہ منافقین کا مسئلہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں رہیں گے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں کفار کے ساتھ رہیں گے۔ تو ان کو دنیا کے اندر ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو پہچاننے کے لیے مشکل درپیش ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علامات کو زیادہ واضح کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس کی تقطیع کر لیتے ہیں، و اور من سے، جی من سے، ناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگ میں سے، وَمِن من کا معنی سے بھی آتا ہے، میں سے بھی آتا ہے، من کا معنی میں سے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگ میں سے یا لوگوں میں سے، جی ناس، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقولو جو کہتا ہے، من جو، یقولو کہتا ہے، قالا کہتے ہیں نا، قالا پاسٹ میں ہوتا ہے، یقولو کہتا ہے، کہہ رہا ہے، پریزنٹ ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے یقولو استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو اور لوگ میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آمنا، آمنا ایمان لایا، نون الف آخر میں جب لگتا ہے تو وہ ہم کا معنی دیتا ہے، جی جیسا کہ مثال کے طور پہ قلم کہیں گے، قلم، تو قلم جب کہیں گے تو قلم اس کو نون الف لگا دے آخر میں، قلمنا ہمارا قلم، بیت گھر، بیتنا ہمارا گھر، ٹھیک ہے۔ تو آمنا، آمنا ایمان لایا، آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور لوگ میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، باللہ جی اللہ پر، باللہ بے سے کے معنی میں بھی آتا ہے، پر کے معنی میں بھی آتا ہے، تو باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر لائے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی جب تعریف کیا، ایمان والوں کا جب تعارف دیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا جن کا ایمان پر غیب ہے، جو ایمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان ہے ان کا غیب پر، یؤمنون وہ غیب کے ذریعے ملنے والی خبریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں دیے اس پر ایمان رکھتے ہیں فرمایا۔ اور جہاں پر منافقین کا بیان شروع ہو رہا تو ایمان رکھتے ہیں نہیں فرمایا، ایمان ہے کہتے ہیں، یقولو کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر وہ لوگ ایمان ہے کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وما و اور ما نافیہ، جی نہیں، ہم وہ لوگ، بِمُؤْمِنِينَ مؤمنین وہ ایمان والے نہیں، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یقولو کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے ایک ہوتا کسی کام کا دعویٰ کرنا، ایک ہوتا حقیقت،
کئی مرتبہ دعویٰ جو کرتا ہے انسان وہ حقیقت نہیں بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر منافقین کا بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کا حال بیان کر رہا ہے کہ منافقین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے. وہ اندر سے ان کے کفر رہتا ہے، اندر ان کے عناد رہتا ہے، اندر ان کے بیماری رہتی ہے، لیکن وہ زبان سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لا لیے، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع ہو گئے. اور یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. اب دیکھیے اس کے اندر کیا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر ایک بات واضح کرتا ہوں. بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. شیخ الاسلام کیا ترجمہ فرماتے ہیں عرفان القرآن میں؟ شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، ناس تو لوگ ہے نا، تو لوگوں میں سے، سارے لوگ نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر، آخرت پر، یوم قیامت پر ایمان لائے، حال آ کے وہ ہرگز مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ ایک آیت کے اندر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا بیس بتا رہا ہے، منافقین کا بیسمنٹ، منافقین کی بنیاد، منافقین کی جڑ جس پر قائم ہوتی ہے. ایک درخت ہوتا ہے تو وہ ایک جڑ پہ قائم ہوتا ہے. ایک مکان یا بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ایک بیسمنٹ ہوتا ہے جو جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اگر بیسمنٹ نہ ہو تو وہ ساری عمارت گر جائے، وہ جڑ نہ ہو تو کتنا بھی بڑا درخت رہنے دو وہ گر جائے اور ختم ہو جاتا ہے. کہ یہ نفاق کی ان کی جو بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، یہ منافقت کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، کس چیز پر کھڑی ہوتی ہے؟ تو فرمایا یہاں پر جھوٹ پر کھڑی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو اندر ایمان نہیں ہے لیکن باہر دعویٰ ہے. اوپر سے جو ہے دعویٰ رہتا ہے کہ ہم اسلام کی وفادار ہیں، لیکن اندر سے وہ وفادار نہیں ہوتے ہیں. اوپر سے وہ محبت اور یقین دلاتے ہیں، اندر سے جو ہے ان کے پاس محبت نہیں ہوتی، وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے. تو نفاق کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی جھوٹ کو بیان فرمایا. نفاق کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کے اوپر ہی جو ہے منافقت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. الکذب اساس النفاق. ٹھیک ہے. مسلمان، پھر حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی قسم کے. اچھا، یہ جو جھوٹ کی بات آئی ہے، یعنی ساتھ ساتھ میں یعنی استدلال کے طور پر اور حدیث سے اس کو قوت بخشنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منافقت کے علامات بتائے ہیں کہ نفاق کی علامتیں کیا ہوتی ہے منافقت کی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو منافقت کی بہت ساری علامتیں سرکار بھی بیان کی ہیں، قرآن کریم میں بھی بہت سارے علامتیں ہیں، لیکن خصوصیت سے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے پہلے کس کو بیان فرمائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. کیا فرما رہے ہیں؟ منافق کی تین علامتیں ہیں. آیت المنافقی ثلاث، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے، جب کچھ بولتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے، جھوٹ کہہ دیتا ہے. واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے. امانت میں وہ خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جھوٹ کو بیان کیے. سب سے پہلے منافق کی علامت، یعنی منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اس سے بھی قوت ملتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کیوں سب سے پہلے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کا نام سب سے پہلے کیوں لیے؟ کیونکہ منافقت کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے. وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منافق وعدہ خلافی نہیں بھی کرتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی منافق ہوتا ہے لیکن وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. اکثر تو کر دیتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی کرتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن منافق ہو اور جھوٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی منافقت کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے.
جی منافقت کی بنیاد ہی جھوٹ ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے اور اوپر سے ایمان ظاہر کر رہا ہے۔ منافقت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، باقی اور علامتیں بھی ہیں، وہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے علامتیں۔ جی جتنا بڑا منافق ہوگا اتنی زیادہ نشانیاں اس کے اندر پائے جائیں گی، 1 نشانی، 2 نشانی، 3 نشانی۔ جی جتنے زیادہ نفاق اس کے اندر ہوگا اتنے زیادہ اس کی علامتیں، اس کے سمٹمز، اس کے نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن کذب ایک ایسی چیز ہے، جھوٹ ایک ایسی علامت ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر منافقت کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے قلب میں ایک ہوتا ہے اور زبان پر ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسلمانوں کی اقسام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ نمبر 1 فرماتے ہیں ایک مذہبی مسلمان۔ یہ مذہبی مسلمان جو ہوتے ہیں یہ سب سے صحیح اور سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کس لحاظ سے؟ مذہبی مسلمان یہ یعنی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا جو کچھ بھی ہے وہ قال اللہ اور قال الرسول ہوتا ہے، کہ یہاں پر ہم جو ہے اب نماز پڑھنے عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتے ہیں، اس کو ہم فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ عبادت ہم اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ نکاح اور طلاق کا مسئلہ آ جائے، شادی کرنا ہے، طلاق دینا ہے، رشتے قائم کرنا ہے، جی سوشل لائف کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ بھئی قرآن میں کیا حکم آیا ہے، سرکار نے کیا فرمایا، اس پر ہم عمل کریں گے۔ جی اب کمانے کے لیے نکلتے ہیں، بزنس کرنے جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث میں کیا آیا اس پر ہم عمل کریں گے۔ ان کی پولیٹیکل لائف ہو، ان کی اکانومیکل لائف ہو، ان کی سوشل لائف ہو، یعنی ان کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، وہ غصے میں آتے ہیں تو فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو یہ مذہب یعنی یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ دین اسلام پر چلنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ سب سے صحیح مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ قومی مسلمان، یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے قوم پرست مسلمان، ایسے لوگ جو خود تو دین پر عمل کرنے والے نہیں، خود تو روزہ نماز وغیرہ کی زیادہ پابند نہیں رہتے ہیں، لیکن جب قوم کا مسئلہ آ جاتا ہے، کمیونٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی قرآن پر اعتراض ہو جاتا ہے، سرکار کی عظمت پر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے، کوئی جھوٹ حضور کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ سے متعلق کچھ کرتا ہے، یا اوورآل قوم کا کوئی مسلمان قوم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل فرنٹ لائن پہ ہوں گے اور محنت کریں گے اور لڑیں گے اور ڈیفینس کریں گے اور اداروں کو فنڈ بھی دیں گے اور آگے رہیں گے اور آگے رہیں گے۔ یہ سب کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی اور قوم کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن بذات خود جب عمل کرنے کا مسئلہ آئے گا تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ نماز کے پابند ہے، کبھی پڑھ لیا چھوڑ دیا، سنتوں پر خود عمل کیے یا نہیں کیے، یہ چلتا رہے۔ تو ان کے اندر قومی طور پر یہ پکے مسلمان ہوتے ہیں، ذاتی عمل کے طور پر یہ کچے مسلمان، کمزور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ایک مذہبی مسلمان ہو گیا، ایک قومی مسلمان ہوگا، تیسرا جو ہے قوم پرست مسلمان کہے آپ، تیسرا جو ہے وہ آپ اس کو حضرت قبلہ نام دیے ہیں اس کو بین الاقوامی مسلمان، یا پھر آپ اس کو دوسرے لفظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ سیاسی مسلمان، یعنی سیاسی اعتبار سے وہ مسلمان ہیں بس، اور دوسرے اعتبارات سے نہیں۔ یہ افراد کیسے ہوتے ہیں؟ یہ افراد کا ان کا نام مسلمان ہوتا ہے، اور ان کے رہن سہن میں، ان کے کام کاج میں، ان کو جب ٹھیک لگے تو یہ اسلام سے چیز اٹھا لیتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، اور جب ٹھیک لگے تو پھر یہ ہندوازم سے کچھ اٹھا لیتے ہیں، کرسچنزم سے اٹھا لیتے ہیں، یہودیوں کی چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں قرآن اور اللہ رسول کی تابعداری ان کے مزاج میں نہیں ہوتی، کہ ان کو بڑا ماننا ہے اور اطاعت کرنا ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی راہ، یہ سب ان کی فکر نہیں رہتی۔ ہاں اسلام کی یہ چیز اچھی ہے، بس اس پر عمل کر لیے، ہاں انگریزوں کی یہ چیز بڑی اچھی ہے، اس پر عمل کر لیے، ہاں یہ ہندوؤں کی چیز اچھی ہے، جی یہ وید میں آیا ہے، یہ ان کے دماغ کا بھرا زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے کو جو صحیح، میرے لیے جو کمفرٹ ہے، مجھے جو ٹھیک لگے، مجھے جو اپنانا ہے میں اپناؤں گا، اور اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، ہر طرف سے لیتے ہیں۔ پوچھے تو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اگر آپ سوال کریں ان سے تو وہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کردار کے حساب سے وہ کسی ایک مذہب کے بھی وہ نہیں ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہے جب چاہے پلٹ جاتے ہیں، اور ان کا کوئی ایمان مضبوط ہوتا ہے نہ یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اور کبھی کمیونٹی کے مسائل آ گئے، قوم کا مسئلہ بھی اگر آ جائے
تو وہ پھر وہ زبان نہیں کھولیں گے، وہ نہ اپنی جان کی قربانی دیں گے، نہ مال کی قربانی دیں گے، نہ الفاظ کی قربانی دیں گے، نہ وقت کی قربانی دیں گے جی۔ بس وہ ایک لفظ کہیں گے، ہاں کیا کہتے ہیں، جہالت تمہارے اندر ہے، غلطیاں تمہاری ہے، تم بھگتو، قوم کے اوپر مسئلہ آ رہا تو میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، وہ کوئی قسم کی قربانی وغیرہ نہیں دیں گے، وہ صرف اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں، بین الاقوامی مسلمان، نام ان کا مسلمان ہوتا ہے جی۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتابوں میں اصول اسلام میں بھی ذکر کیے ہیں، اور تفسیر صدیقی میں بھی غالباً یہ بات ملے گی۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں، اور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ جو ہے، شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شیخ الاسلام آج سے ایک صدی قبل، پچھلے صدی میں امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جامع نظامیہ حیدرآباد کے بانی بھی ہے، ہمارے پردادا استاد ہوتے، تو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اپنی کتاب میں بعض افراد کا ایسا تذکرہ کیے کہ فرمائے کہ یہ مردم شماری کے لیے تو مسلمان ہے، یہ مردم شماری ہوتی ہے نا، کہ جب ووٹنگ لسٹ تیار ہوتی ہے الیکشن وغیرہ کے لیے کہ بھئی کس علاقے میں کون کتنی آبادی رہتی ہے، تو ان کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ علاقے میں اتنے مسلمان ہیں، یہ نام یہ نام یہ نام، کیا ان کا ریلیجن کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، تو ان کا مذہب اسلام ہے۔ اس طرح سے مردم شماری میں مسلم پرسنٹیج میں ان کا نام ضرور آ جاتا ہے کہ بھئی اتنے مسلمان یہاں پر رہتے ہیں، اس طرح سے۔ اور باقی کردار اور سپورٹ اور اپنی زندگی کے معاملات وغیرہ کسی لحاظ سے وہ مسلمان ہوتے نہیں، مگر نام مسلمانوں کا ہوتا تو مسلمانوں کے لسٹ میں یہ لوگ ضرور آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی لسٹ میں آ جاتے۔ لسٹ رکھنے اور پرسنٹیج بڑھانے کے لیے مردم شماری کے لیے ان کے نام مسلمانوں میں رکھنا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہے نہ خود وہ اسلام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو حضرت جو ہے یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ تین کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں رہے ہیں اس طرح کے لوگ، ہر زمانے میں مسلمانوں کے درمیان یہ رہے ہیں۔ یہ یعنی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، جب منافقین جو ہوتے ہیں وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرے یا مسلمان نام رکھ کر سامنے آئے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایمان والا ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور ایمان والا اور اسلام والا دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بالکل الگ الگ کر دیا ہے دونوں کو۔ سورہ حجرات کی اگر ڈیٹیل پڑھیں گے، آخری آیات اگر آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہو، اپنا نام مسلمان رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلم کمیونٹی کی طرف منسوب کرتا ہو، وہ مسلمان ضرور ہے، وہ مسلمان ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو جی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی مسلمان ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو، آپ کو مسلمان لگ رہا ہو، اور یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ منافقین یا ایسے سیاسی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نہیں، ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم اللہ کے ماننے والے، قرآن کے اور سرکار کے ماننے والے ہوتے ہوئے بھی کئی جگہ پسپا ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، بیکورڈ کلاسز میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا رہتی ہے؟ کیا اگر سب کے اندر ایمان کی کیفیت رہے تو کیا ایسا پیچھے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وہ ایمانی کیفیت نہیں ہو کے منافقین کی تعداد بڑھ جانے اور سیاسی مسلمانوں کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، ایز اے قوم، ایک قوم کے طور پر، ایک امت کے طور پر مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں یہ بالکل واضح فرما دیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعوے میں اپنے جھوٹے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کے نفاق کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد بیان فرماتا ہے